مدرسے کا کرم رب کا بڑا احسان ہے، مدرسے کا کرم رب کا بڑا احسان۔ دنیا کا کوئی بھی ادارہ 4 فردوں کے ملنے سے آگے بڑھتا ہے۔ ایک ہے اس ادارے کے ذمہ داران، دوسرے ہیں اس ادارے میں پڑھا رہے اساتذہ ٹیچرز، اور تیسرے اس ادارے میں تعلیم پا رہے طالب علم اور اسٹوڈنٹس، اور چوتھے ہیں ان کے سرپرست اور والدین۔ جب ان چاروں کی فکریں، کوشش اور سعی ملتی ہے، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی اسکول، کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی جامعہ اور جامعات اپنی عروج اور اپنی ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اگر ان 4 میں سے کوئی بھی بے فکر ہو گئے یا اپنی ذمہ داری کے تئیں آگے نہیں بڑھے، یقیناً وہ ایسا ہوگا جیسے جسم کا کوئی انگ کٹ جائے اور وہ نامکمل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا بچہ، آپ کا جگر، آپ کے جگر کا ٹکڑا اس ادارے میں تعلیم پا رہا ہے تو اس ادارے کے تئیں ہر پہلو سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اس ادارے میں ہم نے ایک خدمت دی کہ اپنے بچے کو وہاں داخل کیا۔ اس کے علاوہ ہماری اور خدمات ہیں جو اس ادارے کے تعلق سے ہماری ذات سے پہنچائی جا سکتی ہے، تو ہم ہر اعتبار سے تیار رہیں، کوشش کریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ ادارہ مستقبل میں بھی اپنی خدمات انشاءاللہ ایسے ہی دیتا رہے گا جیسے ماضی میں اس کی تاریخ ہمیشہ روشن رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرات سامعین، ہمارے درمیان ایک مہمان تشریف فرما ہے، جناب حافظ محمد منظور صاحب کمئی، جو اس ادارے کے ممبر بھی ہیں، تشریف لائے ہیں۔ ان کی جانب سے ان حفاظ طالب علم کے لیے 100 روپے کا انعام آیا ہے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ یہ ہمارے اشتہار میں بینر میں موجود 4 عنوان میں سے دوسرے عنوان کے تحت یہ مجلس چل رہی تھی، اور تقریباً اس مجلس کے تمام پروگرامز ہو چکے ہیں، لیکن آخر میں آپ کی رائے آنی باقی ہے۔ آپ والدین تشریف لائے، آپ کی آمد اس ادارے کی تعلیم، اس ادارے کی تنظیم اور اس کی ترقی کے تئیں کیا خیالات ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے چند حضرات یہاں تشریف لائیں اور اس ادارے کی تعلیمی ترقی اور تربیت کی ترقی اور تنظیمی ترقی کے تعلق سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں 2 منٹ کے اندر اپنی بات پیش کریں، چونکہ دھوپ بھی شدید ہو گئی ہے اور پیٹ بھی منتظر ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چند نام ہمارے سامنے آئے ہیں، میں ان کو زحمت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور صرف 2 منٹ میں اس موضوع کے تحت اپنی گفتگو رکھیں، جن میں سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں مولانا خورشید احمد صاحب، صدر مدرس مدرسہ ضیاء العلوم پرول پور، تشریف لائیں اور مختصر 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ برادران اسلام اور بالخصوص باہر سے تشریف لائے ہوئے، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، الحمدللہ یہ قدیم ادارہ ہے اور یہ مدرسہ رحمانیہ تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور یہ آپ کے سامنے جو 14 حفاظ کرام آج ان کو حافظ قرآن کا لقب دیا گیا ہے، الحمدللہ یہ ہمارے اساتذہ کرام کا محنت ہے اور ان کی کاوشیں ہیں۔ الحمدللہ یہ ادارہ صرف تعلیمی ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ادارہ تربیتی ادارہ ہے، جو آپ حضرت ناظم صاحب، محتمم صاحب ناظم تعلیمات سے سنا کہ یہاں تعلیم جو بچوں کو ہو رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گارجن تشریف لائے ہیں اپنے گھر پر اپنے بچیوں کو بھی دینی تعلیم دیجئے اور دینی تربیت دیجئے۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ الحمدللہ یہ ادارہ دن بدن ترقی کے راہ پر گامزن ہے، اور میرا وقتاً فوقتاً یہاں آنا بھی ہوتا ہے، اس غرض سے نہیں کہ میں جائزہ لوں، سیکھنے کے غرض سے آتا ہوں، اور میں تقریباً ہر درس کے میں ہماری نگاہ ہوتی ہے
تعلیم و تربیت کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اور مزید یہ کہ میرا یہاں بچہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں جب بچوں سے تعلیم لیتا بچوں سے میں جب اسے جائزہ لیتا ہوں تو دلی مسرتیں اور خوشی ہوتی ہے. اور یہاں جب آتے ہیں تو اس غرض سے میرا آنا ہوتا ہے کہ میں یہاں کچھ سیکھ کر جاؤں, کہ میں ایک چھوٹا ادارہ چلاتا ہوں, یہاں کی سیکھ کر کے جا کر کے میں اپنے بچوں کو بھی وہی تعلیم دیتا ہوں. سب لوگ یہ دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام جامع مسجد بھدول سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے رائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبی الکریم وبعد. معزز و مکرم علماء کرام اساتذہ کرام، تقریباً 3 سال سے میں اس علاقے میں یعنی بھدول میں ہوں. میرے رہنما مشفق و مکرم مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی، قاضی شریعت جناب قاضی ابو شاہد صاحب قاسمی، چونکہ میرا گھر قائم مقام محترم مولانا شہاب الدین ندوی ازہری صاحب کے بغل میں بلاہی ہے جہاں سے میرا تعلق ہے. لیکن میں اس سے پہلے تقریباً 7 سال بکسر کی سرزمین پر ایک مدرسے کا مدرس میں خود رہا ہوں، لیکن وہاں چھوڑا یہاں تھا. اور مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے اور جناب قاضی ابو شاہد صاحب سے ملاقات کے لیے اولاً یہاں آنا ہوا. اور اس وقت جو حافظ قرآن بچہ اور ایک ہمارے ساڑو ہیں جناب رحمت علی صاحب، ان کے بچے کا میں نے یہاں داخلہ کرایا حضرت مفتی صاحب سے کہہ کر کے الحمدللہ. اس 3 سال کے عرصے سے برابر مدرسے میں میرا آنا ہوتا ہے. بچے سے بھی بہت سارے بچوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہے. لیکن رہ گئی بات اگر مدرسے کی تو یقین مانیے تعریف نہیں بلکہ دل کا یہ جملہ یہ ہے کہ اس علاقے میں جس مدرسے کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، اللہ نے شاید کسی وجہ سے زوال تو سب کو آنا ہے، زوال نہیں تو پھر ترقی نہیں ہے، لیکن اللہ یہاں کے اساتذہ کرام کو اور ذمہ داران کو شایان شان بدلہ دے. تمام شرور و فتن، مصائب و مشکلات اور آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرمائے کہ انہوں نے اس ادارے کی مرکزیت کو دوبارہ حاصل کیا. اور ہر ممکن اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ادارے کو صرف اس علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے مرکزیت حاصل کی جائے. اور اس کوشش میں جو لگے ہوئے ہیں ہمارے اساتذہ کرام، علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ شایان شان تمام حضرات کو اور یہاں کے تمام طلبہ کو اللہ بدلہ نصیب عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ذو شرف، عظیم المرتبت، رفیع الشان حضرات اساتذہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان فضل کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو جلسہ اور والدین جوڑ کی مناسبت سے ایک جگہ جمع فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مدرسے میں 14 طلبہ کرام نے حفظ قرآن کریم کو مکمل کیا ہے. 14 طالب علموں کا حفظ قرآن کریم مکمل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اساتذہ کرام کی کتنی محنتیں رہی ہوں گی. میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں طلبہ کرام سے کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے پرواز کی پہلی کڑی ہے، یہ آپ کے اڑان کی پہلی کڑی ہے، یہ پہلا زینہ ہے.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آسماں ہو تو شاہی کا جگر پیدا کرو، کہ اگر آسماں ہو تو شاہی کا جگر پیدا کرو، ایک نیا جذبہ نئی شام و سحر پیدا کرو، اور ڈھونڈنے سے نہیں ملتی حیات جاوید، زندہ رہنا ہے تو پتھر کا جگر پیدا کرو، اور جلال و آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، جلال و آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، اور تو انقلاب کی آمد کی انتظار نہ کر، گر ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج جب ہم دنیا میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہر جگہ پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ آپ جس اعتبار سے بھی دیکھیں، سیاسی اعتبار سے دیکھیں، اقتصادی اعتبار سے دیکھیں، سب سے زیادہ تعلیمی اعتبار سے دیکھیں کہ ہمارے لوگ جو ہمارے برادری کے لوگ ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہمارے مدرسوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کو سائنس نہیں پڑھایا جاتا ہے، انگلش نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے، سوچ کی بات ہے۔ ایک جگہ انٹلیکچوئل میٹنگ تھی پٹنہ میں وہاں شریک تھا۔ وہاں پہ پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مدرسے میں، پروفیسر کا نام تھا پروفیسر بختیار صاحب، کہ مدرسے کے بچوں کو سائنس نہیں پڑھایا جاتا ہے، مدرسے کے بچوں کو انگلش نہیں پڑھائی جاتی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ میں وہاں پہ کھڑا ہوا اور پروگرام کے آرگنائزر ڈاکٹر اطہر انصاری صاحب تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں 2 منٹ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ 98% لوگ جو اسکول کی دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی آپ کو فکر نہیں ہے، جن کو وضو کے مسائل نہیں معلوم ہے، پیشاب کھڑے ہو کر کے کرنا ہے کہ بیٹھ کے کرنا ہے یہ نہیں معلوم، جو مدرسے کے بچے صرف 2% ہونے کے باوجود وہ امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے ملت میں جو چیزیں کی کمی ہیں ان چیزوں کی فکر کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ان کی آپ کو بڑی فکر ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بچے جو 14 بچے ان سے قرآن مکمل کیے ہیں، یہ کافی قابل مبارکباد ہیں۔ قابل مبارکباد ان کے والدین ہیں، قابل مبارکباد اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے رات و دن کی محنت کر کے ان بچوں کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کیا۔ وقت بہت کم ہے، اسی وجہ سے ان چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسی تاثرات کی آخری کڑی ہے ہمارے درمیان بزرگ مہمان جناب حافظ محمد منظور صاحب کمئی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام اساتذہ اور ذمہ داران مدرسہ، عزیز بچوں، اللہ پاک کا بڑائی احسان اور کرم ہوا جس نے ہم سبوں کو اس دینی، علمی اور اپنی مقدس کتاب کی مجلس میں آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہمیں اس بات سے بھی انتہا خوشی اور مسرت ہے کہ سلسلہ وار ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے معاشرے اور محلے میں اللہ کی کتاب کی عظمت اور محبت دلوں میں ڈالے ہوا ہے اور رہے، اور قرآن پاک یاد کرتا ہے۔ ان بچے قابل رشک اور قابل مبارکباد ہیں، اساتذہ بھی، ادارہ بھی اور معاونین بھی، درجہ بدرجہ سارے لوگوں کو اللہ پاک اجر عنایت فرماتا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک اصل دین کی اصل ہے اور بنیادی چیز ہے، اور ساری چیزیں اسی بات سے ثابت ہوتی ہے اور اسی چیز کو لے کر کے ہم لوگ چلتے ہیں۔
علماء کرام نے جو یہاں اساتذہ کرام نے بیان دیا ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی. ہم ان سے یہ گزارش کریں گے وقتاً فوقتاً اس طرح کی مجالس تو مدرسے میں ہوتے ہی رہتے ہیں. اگر علاقہ میں اور معاشرے میں جا کر کے ان چیزوں کو بیان کریں، ان باتوں کو سنائیں تو زیادہ مفید اور کارآمد ہوگی. ہم ذمہ داران مدرسہ، سرپرست اور گارڈین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس طرح سے پہلے بھی ہم اساتذہ کرام کی اور علماء کرام کی، دینی نمائندہ رہبروں کی عزت علمدار کرتے تھے، اسی طرح سے ہمیں ابھی بھی کرنا چاہیے. عروج و زوال، اچھا اور برا ہر زمانے میں رہا ہے، دنیا کے ساتھ ہے اور یہ رہے گا. بہت دنوں سے ہماری نسبت اور تعلق تو اس مدرسے سے 50 سال سے ہے. میں بھی پڑھا، ہمارے بچے بھی پڑھے، ہمارے پوتے بھی پڑھے. الحمدللہ اعلیٰ مقام حاصل کیا انہوں نے. رہی بات یہ کہ وقت کے ساتھ، مال کے ساتھ، پیسے کے ساتھ عقیدت اور محبت جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے. اور اپنے گھروں میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی، کہ جس طرح کی بھی دینی ادارے ہوں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اس سے محبت اور عقیدت رکھیں. حضرت اویس قرنی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، صحابی کا شرف مجھے اور سعادت حاصل نہیں ہو سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کتنا بڑا درجہ دیا صرف عقیدت اور محبت کی وجہ سے. اس لیے عقیدت اور محبت تو ادارے سے رکھیں. ہم دیکھیں کہ واقعی تعلیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، پڑھائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اساتذہ حاضر ہیں یا نہیں ہیں، اساتذہ محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، بچوں کو کھانا پینا دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے. اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، لا تخونوا خیانتکم وانتم امانۃ، اس بات کو ہم سے زیادہ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرو، نہ رسول کے ساتھ خیانت کرو، نہ تمہارے پاس جو چیزیں امانت آئی ہے اس میں خیانت کرو. یہ سارے بچے جو ہے ان لوگوں کی امانت ہے، ہمارے سارے چندے اور پیسے جو ہیں ان لوگوں کی امانت ہے. اس کو صحیح ڈھنگ سے یہ خرچ کریں گے، صحیح ڈھنگ سے لگائیں گے، بچے کو تعلیم دیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوشی ہوگی اور ہم لوگ ہر طرح سے محنت کریں گے. اور ایسی صورت میں محنت کیا ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں گنا سکتا ہوں. کہا تو 50 سال سے میرا تعلق ہے، ہمارا گویا کہ بیٹا اور پوتا سارے کے سارے پڑھے ہیں اور سب الحمدللہ اچھی تعلیم حاصل کیا ہے. اس لیے اگر عقیدت اور محبت آپ رکھیں گے، اثار و قربانی کا جذبہ رہے گا، علماء کی عزت اور اقدار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.